بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے ایک ایسے مسئلے کی طرف جو عوام الناس میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور لوگ اس مسئلے کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف اپنی عقل سے اس مسئلے کا جواب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ موضوع کیا ہے ہمارا موضوع ہے دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے، اسلام میں لازم و ضروری ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ مذہب اسلام میں دوسری شادی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور وہ شادی کرنے پر جو ہے یعنی کہ قادر بھی ہے اور تمام حقوق پہلی کے بھی ادا کر رہا ہے، دوسری کے بھی آسانی سے ادا کر لے گا، تو لہذا ایسا شخص نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے، دو دو، تین تین، چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان کے درمیان تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر اللہ نے فرمایا فواحدہ، تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ سابقہ بیوی سے پہلے اجازت لو پھر آگے شادی کر لو۔ اللہ نے یہ کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی۔ جب کنڈیشن بیان نہیں کی تو میں اور آپ اپنے پاس سے کنڈیشن بیان نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ضرور ہے، اچھا یہ گفتگو مرد حضرات کے لیے بہت دلچسپ ہوتی ہے، وہ یہ گفتگو سن کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ خواتین میری اس گفتگو سے یقیناً ناراض ہوں گی کہ ان کے مزاج، ان کی سوچ، ان کی عقل کے خلاف یہ گفتگو کی جا رہی ہے، یقیناً وہ ناراض ہوں گی، لیکن مرد حضرات اس گفتگو سے خوش ہوں گے۔ لیکن مرد یا عورت کو دیکھنا مقصد نہیں، ہمارا تو اصل مقصد قرآن و حدیث کو بیان کرنا ہے، شریعت کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، اگر ایک شخص ایک شادی کیے ہوئے ہے اور اس کے حقوق بآسانی ادا کر رہا ہے اور اللہ پاک نے اسے مال کی کثرت عطا فرمائی ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اس کا کاروبار بہت وسیع پیمانے پر ہے، اس کی انکم آمدنی اتنی زیادہ ہے، اتنی وافر مقدار میں کہ دوسری بیوی کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بآسانی افورڈ کر لے گا اور دوسری بیوی کو بھی ٹائم دے لے گا اور جسمانی اعتبار سے بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر دوسرا نکاح کرتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں، اور مذہب اسلام میں یہ کوئی برا کام نہیں، بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جس کی آمدنی محدود ہو اور وہ پہلی بیوی کے ہی حقوق بآسانی ادا نہیں کر پا رہا ہو، پہلی بیوی کے لیے راشن کا انتظام کرنا، نان نفقہ جو ہے جو شریعت لازم کرتی ہے، نان نفقے میں کھانا پینا آتا ہے، کپڑا آتا ہے، رہائش آتی ہے، وہ نان نفقہ پہلی بیوی کا آسانی سے افورڈ نہیں کر پا رہا، اب ایسا شخص دوسری شادی کرے گا تو وہ دوسری کے اخراجات، دوسری کا نان نفقہ کس طرح اٹھائے گا؟ تو لہذا ایسے لوگ جن کے لیے اس طرح حفظ نفس کے لیے بعض لوگ اس طرح شادی کر لیتے، پھر ان سے وہ نباہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ نباہ نہیں پا رہے ہوتے، وہ پہلی کو یا دوسری کو طلاق دے کر معاملے کو حل کر دیتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی پہلے کنواری تھی اور آپ نے اس سے نکاح کر کے اسے طلاق دی، اس پر طلاق کا لیول لگ گیا، اب ظاہر سی بات ہے معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو اب آپ اپنی صورتحال کو پہلے سمجھ لیں، غور کر لیں کہ میرے جو ہے آمدنی اتنی وافر مقدار میں ہے کہ بھئی پہلی کے اخراجات میں بآسانی اٹھا لیتا ہوں، نان نفقہ بآسانی دے دیتا ہوں۔ نان نفقے میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا پینا ہے، رہائش ہے اور لباس ہے، نان نفقہ پہلی بیوی کا بآسانی میں دے دیتا ہوں تو دوسری کا بھی نان نفقہ بآسانی دے سکتا ہوں۔ اللہ پاک نے مال میں اتنی وسعت عطا فرمائی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے دوسری کو ٹائم دینے کے لیے، جسمانی کوئی عیب بھی نہیں ہے، تو لہذا ایسا شخص اگر نکاح کرتا ہے اور معاشرہ اسے برا کہتا ہے تو معاشرے کی ایسے موقع پر سنی نہیں جائے گی، معاشرے کو تھوڑا سا تبدیلی اس معاملے میں کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین کا ریشو زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں انتقال کی خبریں بھی زیادہ مرد حضرات کی آتی ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، اور ہم قرب قیامت کے یعنی کہ قیامت کے قریب ہی ہیں، تو لہذا اگر ایک شخص جو ہے وہ اس طرح قدم اٹھاتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ اٹھاتا ہے اور وہ حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو ایسے بعض لوگ
لوگ اسے ایسے شخص کو طنز مارتے ہیں اور برا بلا اس کے لیے کہتے ہیں، تو اس نے تو ایک شریعت کے مطابق کام کیا اور آپ اس کی برائی کر کے اپنے نامہ اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، جو تفصیل اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسے چاہیے اپنی جو ہے کنڈیشن کو، اپنی صورتحال کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کے مطابق ہی عمل کرے۔ لیکن نکاح انسان پہلا نکاح کرے یا دوسرا نکاح کرے، سنت کی نیت سے کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ تو لہٰذا نکاح انسان پہلا کرے یا دوسرا کرے، سنت ہی کی نیت سے کرے، باقی اس کے جو فوائد ہوں گے وہ انسان کو حاصل ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں یقیناً آپ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلا اگر کوئی شادی شدہ ہے اور جو دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے، پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کر دی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس پر تمام ویڈیو اسلامک ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں، کوئی غیر شرعی ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔